اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان بے حد رحم والا ہے. اقرأ پڑھیں یا پڑھو، پڑھ. بسم ربک الذی خلق، بسم نام کے ساتھ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، خلق الانسان اس نے، خلق دوبارہ پھر آ گیا، اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو. ویسے تو ساری مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں چونکہ مخاطب انسان ہے تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا من علق، لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے. اقرأ پڑھیے، وربک اور آپ کا رب، الاکرم بڑے کرم والا ہے، الذی جس نے، علامہ سکھایا یا تعلیم دی، بالقلم قلم کے ذریعے سے. علم الانسان انسان کو سکھایا، ما لم، ما کا معنی جو، لم نہیں، یا علم وہ جانتا تھا. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان، لا یطغی، لام زبر لا کا معنی یقیناً، یطغی حد سے نکل جاتا ہے. اب پچھلی آیتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات بیان کیے ہیں انسان کے، کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. جب انسان دنیا میں آیا ہے کیا اس کے پاس نالج تھا، کیا علم تھا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین نے ذہانت دی، حواس خمسہ اس کو عطا کی ہے جن کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو انسان کو جو ہے نا وہ علم دیا، کسی کو زیادہ علم دے دیا، کسی کو کم دے دیا. سب کا علم ایک لیول کا نہیں ہے، مختلف ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ اس نے انسان کو علم دیا. لیکن انسان کا آگے سے کیا رویہ؟ یہ نشکری والا. ان الانسان بے شک انسان، لا یطغی یقیناً حد سے نکل جاتا ہے. ارآہ استغنا، ان کے رآہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، استغنا کہ وہ غنی ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بے شمار نعمتیں دے دیتا ہے تو انسان اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ رہا تھا کہ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اِنَّ بے شک، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف ہی، الرجعہ لوٹنا ہے، تیرے رب کی طرف ہی واپسی ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، أَرَأَيْتَ کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو جو، ینہا منع کرتا ہے، روکتا ہے. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے یا منع کرتا ہے؟ عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت کیا آپ نے دیکھا، ان اگر، کانا وہ ہے، علی الہدی ہدایت پر. کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ جس کو منع کرتا ہے وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، او یا امر بالتقوی اس نے حکم دیا تقوی کا، پرہیزگاری کا، تو پھر بھی یہ اس کو روکتا رہے گا. پہلی بات تو یہ کہ اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے،
دوسرا کہ وہ ہدایت پر ہے، وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ ہدایت پر ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، یہ جرم ہے اس کا، اور یہ اس کو منع کرتا ہے۔ ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، ان کذب، اگر اس نے جھٹلایا، وتولا، اور منہ پھیرا یا منہ موڑا۔ جو روکتا ہے اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے اور حق بات سننے سے منہ پھیرتا ہے۔ الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، بِأَنَّ اللَّهَ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یرا، دیکھ رہا ہے۔ کیا اسے یہ بات پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن، اگر، لم ینتہی، وہ باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے، وہ باز نہ آیا، لنصفعا، لام زبر لا، ضرور، نصفعا، ہم گھسیٹیں گے، بالناصیتی، پیشانی کے بالوں کے ساتھ۔ ناصیہ کہتے ہیں یہ جو بال آگے والے حصے کے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پیشانی کے بالوں کے ساتھ، یعنی اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے ہم۔ لنصفعا، گھسیٹیں گے، بالناصیتی، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیہ وہ پیشانی کے بال، کاذبۃ جو جھوٹی ہے، یعنی جس کے دماغ کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے، خاطئہ، خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، وہ بلا لے، فَلْيَدْعُ، پس وہ بلا لے، نادیہ، اپنی نادیہ کو، نادیہ اپنی مجلس، سندع الزبانیہ، ان قریب، سین زبر سا کا معنی ان قریب، ندعو، ہم بلا لیں گے، الزبانیہ، دوزخ کے فرشتوں کو یا دوزخ کی پولیس کو، کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، آپ اس کی بات نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو روکتا نا، آپ نے اس کی بات نہیں مانی۔ وسجد، اور سجدہ کریں، وقترب، اور قریب ہو جائیں، اپنے رب کے قریب ہو جائیں، سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں۔ یہ سجدہ جو ہے نا، یہ بندگی کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے، سجدہ، یعنی بندہ جھک گیا ہے، باقی کیا رہ گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ قرآن مجید نے یہ پیچھے جو اس آیت سے اوپر والی جو ساری پیشین گوئی فرمائی، لَنَصْفًا بِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے اور پھر وہ اپنی بلالے محفل اور مجلس کو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ غزوہ بدر کے اندر خوب ہوئی اسی یہی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ایک تو دوزخ میں تو ہوگی ہی، لیکن بدر کے میدان میں بھی ابو جہل جو تھا اس کو چھوٹے بچوں نے قتل کر دیا تھا، 14-15 سال کے بچوں۔ جنگ ہو رہی تھی، یہ تو جنگ کے دوران دو چھوٹے، ایک کی عمر 14 سال تھی، ایک کی عمر 15 سال تھی، یہ بچے شریک تھے اس جنگ کے اندر۔ تو وہ کہنے لگے کہ کدھر ہے ابو جہل، ہم نے سنا کہ وہ اس نے حضور کو بڑا پریشان کیا تھا۔ تو کسی صحابی نے بتایا کہ وہ جو تلوار پکڑ کر جو ہے نا وہ اپنی صفیں درست کر رہا ہے، اپنی فوج کو لڑا رہا ہے، جنگ پر برانگیختہ کر رہا ہے۔ تو وہ اس کے اوپر جھپٹ پڑے اور ٹوٹ پڑے، اور ایک نے پیچھے سے جا کر وار کیا، دوسرے نے سامنے سے وار کیا، نیچے گرا دیا، اور جس وقت نیچے گرا دیا تو اس کی جو ہے نا وہ گردن کاٹ دی، اور پھر جنگ کے اختتام کے بعد گھسیٹ کر اس کو وہاں بدر کے میدان میں ایک کنواں تھا اس کے اندر پھینکا گیا تھا، گھسیٹ کر۔ جو قرآن نے کہا تھا کہ ہم اس کو گھسیٹیں گے پکڑ کر، تو اسی طرح پکڑ کر اس کو جو ہے اس کنویں کے اندر پھینکا گیا۔
اور جس وقت پھینکا گیا باڈی جو ہے پھول چکی تھی اور بڑی بدبو آ رہی تھی، تو جتنے بھی اس وقت کافر قتل ہوئے ان سب کو وہاں پھینکا گیا تھا۔ تو یہ تو دنیا کے اندر سزا، اور جو آخرت کے اندر سزا وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اور کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ فی ناری جہنم خالدین فیہا، اور وہاں پر بھی یہ زبانیہ جو ہے دوزخ کے فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو گھسیٹتے ہوئے پھینکے گے۔ انسان کسی بھی انسان کا جانے کے لیے جی نہیں چاہے گا، لیکن یہ گھسیٹ کر پھینکے گا، چاہے تو اٹھا کر پھینک دے، لیکن یہ ایک ذلت اور رسوائی کا انداز ہے۔